الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال وجعلنا لوليه سلطانا صلوات عزیزان محترم و بزرگان عزیز، اسلام کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی پر عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتا ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کم علم رکھنے والے اس پر اعتراض کر جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب شہزادی پر دروازہ گرایا گیا تو بلال حبشی نے کیوں نہیں بولا؟ وہاں پر بہت سارے صحابی تھے، انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ اس کو ایک پالیسی میٹر کے عنوان سے سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب تک کہ اس نقطے پالیسی اسلام کو نہیں سمجھا جائے گا، تب تک آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ائمہ معصومین کیسے ان چیزوں کی اجازت دے رہے تھے۔ اس لیے کچھ نہ سمجھ اور کم علم رکھنے والے بلال حبشی پر آج کل اعتراض کر رہے ہیں کہ تم موجود تھے، تمہاری موجودگی میں شہزادی پر دروازہ گرایا گیا، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ کہ ان کی نافہمی ہے تو سمجھ نہیں رہے، ورنہ تو وہاں پر سلمان فارسی بھی موجود تھے، ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، مقداد بھی موجود تھے، عمار یاسر بھی موجود تھے، کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے ان کی موجودگی میں مولا کو رسی گلے میں ڈال کر لے جا رہے تھے، کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت بڑی چھپی ہوئی تھی، جس کو ہم تقیہ تبلیغ کا نام دے سکتے ہیں۔ جو حکمت تھی اس کے پیچھے تقیہ تبلیغ، اس لیے کہ اگر یہ لوگ بھی مولا علی کی پارٹی بن کے مولا علی کی حمایت کرتے، جبکہ مولا علی نے خود نے یہ ان کو سکھایا ہوا تھا کہ تمہیں ہماری فیور نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے نیوٹرل بن کے رہنا ہے، دشمنوں کے سامنے، دشمنوں کو ایسا لگے
کہ اگر سلمان و ابو ذر و عمار و بلال یہ ہمارے پاس نہیں آتے تو اہل بیت کے پاس بھی تو نہیں جا رہے. ایسا نیوٹرل دکھانا اپنے آپ کو، تاکہ آپ کے نیوٹرل رہنے کی وجہ سے جو دشمنان اسلام نئے نئے مسلمان ہو رہے ان تک اسلام کا پیغام تو پہنچ سکے، ورنہ پارٹی بوائے بن جاتے تو کیسے پیغام پہنچتا، کیسے جو پیغام پہنچتا ہے. یہ پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا کہ ان کو نیوٹرل رکھا گیا، پالیسی کا حصہ تھا. اس لیے ائمہ معصومین نے بڑی تاکید کی کہ تمہیں دشمنوں کے سامنے نیوٹرل رہ کر کے رہنا ہے. تو اس پالیسی کو نہ سمجھنے کے سے آج کل ایک ایشو بلال حبشی کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے. وہی کام جو بلال حبشی نے بیوی کو نہیں بچایا، مولا علی کو نہیں بچایا، تو وہ کام تو سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر نے بھی تو یہی کام کیا تھا. پھر ان پر کیوں الزام نہیں آیا؟ خالی جو ہے وہ بلال حبشی پر کیوں الزام آ رہا ہے؟ وہ ایک پالیسی کا حصہ تھا کہ اگر یہ بھی پارٹی بن جاتی تو دشمنوں نئے اسلام لانے والے سب کے سب اس طرف چلے گئے تھے. اسلام کا اصل پیغام کیسے پہنچتا ہوا تھا؟ تو ضروری تھا کہ بعض اوقات دشمنی کھلم کھلا اور سامنے سامنے مولا کی طرفداری کرنا چاہیے، شہزادی کی طرفداری کرنا چاہیے، ائمہ کی طرفداری. پھر بھی ائمہ معصومین اور جو ہے ان کی بڑی تاکید رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیوٹرل ہو کے رہ کر کے زندگی گزاریں. جس طرح کربلا کے واقعے کے بعد مولا سید سجاد نے اسی پالیسی کو اپنایا ہوا تھا. ایک درود بھیج دیں محمد. وہ پالیسی یہی تھی کہ مولانا سید سجاد وہ دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. حالانکہ کافی لوگوں نے آ کر مولانا سید سجاد سے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے بابا کے قتل کا انتقام لیں، لیکن جو ہے مولانا سید سجاد نے اس کی تائید نہیں کیا. نے کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو تو اس وقت جو ہے نہ ہماری طرفداری کرو نہ دشمنوں کی طرفداری کرو، درمیان کے سسٹم میں اور نیوٹرل سسٹم میں چلو. یعنی اور اس کے نتیجے کے اندر تم اس طرح ظاہر کرو کہ ہم جو ہے کسی طرف نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یزید جب حسین ابن نمیر اور مسلم ابن عقمہ کو بھیجتے ہیں مکہ مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس وقت یزید کا ایک ہی جملہ تھا کہ مدینہ والوں پر اور مکہ والوں پر اس طرح سے ظلم کرنا کہ سب کو یزید کو غلام بنانا، سب سے تعارض کرنا، صرف علی ابن الحسین کو نہیں چھیڑنا. یہ مولانا سید سجاد کی پالیسی تھی، یعنی کہ بالکل ایک دم نیوٹرل پالیسی پر چلے، جس کے نتیجے میں دشمنوں نے ایک الزام بھی اہل بیت پر لگایا بات، اور وہ الزام یہ لگایا مولانا سید سجاد پر بھی اور باقی ائمہ پر بھی کہ دیکھا دشمنوں کی زبان سے بول رہے ہیں، دیکھا یزید نے جو ہے اہل بیت کا کیسا دماغ صحیح کر دیا. ایک دفعہ حسین کو ایسا مزہ چکھایا کہ جس کے نتیجے اس کے بعد کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی. یہ جملہ دشمنان اہل بیت کا ہے، اور یہ ایک پالیسی کا حصہ تھا. مولانا سید سجاد اگر جو ہے یزید کے مقابل مولا حسین آئے تھے تو مولا حسین جو ہے ہر یزید کے مقابل میں آئے. زمانے میں تو ہزاروں یزید ہیں، چنانچہ یزید تو لا تعداد ہے، ائمہ 12 معصومین نہیں. 12 معصومین 12 یزید سے ٹکرا کر کے ختم ہو جاتے. چند دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ ضرورت پڑتی، کیونکہ یزید تو ہر پتھر کو اٹھا اس کے نیچے سے یزید نکلتا ہے. کتنے جو ہے ائمہ ٹکراتے ہیں. تو اس وقت جو ہے مولا حسین نے جو کربلا میں قربانی دی، اس میں یہ بتا دیا کہ یزید سے کیسے ٹکرانا ہے
اور یزید کے چہرے سے منافقت کی نقاب کو کیسے اٹھانا ہے، اور پھر امت کو سکھا دیا کہ کیسے یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ائمہ کے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امت خود ہی جو ہے مقابلہ کرے۔ اس کی جو ایک انگریزی کی مثال ہے، انگریزی میں کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دریا کے کنارے رہتا ہے اور دریا کے کنارے رہنے کی صورت میں جب وہ کسی مچھلی پکڑنے والے کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے بھائی مجھے تو مچھلی پکڑنا نہیں آتی ہے، آپ مجھے مچھلی پکڑ کر کے دینا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے مجھے مچھلی کھانے ہی کے لیے کہا ہے اور مجھے مچھلی پکڑنا نہیں آتی ہے، تو آپ جو ہے اتنے ماہر ہو، 2 منٹ میں مچھلی پکڑ کے دے دو، آپ کی شکل دیکھ کے لوگ مچھلیاں آ جایا کرتی ہے، تو آپ جو ہے مچھلی پکڑ کے دے دیا کرو، ورنہ تو جو ہے ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو رحم کھا کے جو ہے روزانہ مچھلی پکڑ کر کے 3 ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مچھلیاں پکڑ کر کے روزانہ 3 ٹائم پر دینا کتنی زحمت کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو انگریزی کی مثال ہے کہ مچھلی پکڑ کے نہیں دو، بلکہ اس کو خود کو مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ مچھلی پکڑنا جب سکھا دو گے تو ایک دن آپ کو بڑا ٹائم ضائع ہوگا، یہ تو 5 منٹ میں کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے لگانا پڑے، لیکن ایک دن جو ہے وہ زحمت ہوگی، اس کے بعد جو ہے راستہ صاف ہو جائے گا، وہ خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، مچھلی پکڑ کر کے جو ہے خود ہی اپنا انتظام کر لے گا۔ تو مولا حسین نے امت کو یہ سکھا دیا کہ منافق کے چہرے سے کیسے نقاب کو اٹھایا جاتا ہے، اور منافق کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے بعد اس سے کیسے جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی امت کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا، اور ظالم کا شکار کرنا سکھا دیا کہ کیسے ظالم کا شکار کیا جائے۔ اور اس کے بعد اسی لیے کربلا کے بعد 60 سال کے اندر تقریباً 60 کے قریب مہم جہاد ائمہ معصومین کے علاوہ باقی جو ہے خود امت نے دشمن کے خلاف اور جو ہے امت نے حکومت وقت کے خلاف کیے، جبکہ اس سے پہلے ملتا ہے کہ کبھی بھی حکومت وقت کے خلاف یہ امت کبھی کھڑی نہیں ہوئی۔ جہاد کربلا اور جہاد حسینی کا کارنامہ یہ تھا کہ امت کو جہاد کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور نقاب سے جو ہے نقاب کو اٹھانا بتا دیا کہ کیسے نقاب کو اٹھایا جاتا ہے۔ محمد وآل محمد صلی ورنہ دشمن کی کوشش یہی تھی کہ پیغمبر کے بعد لوگوں کا اور اہل بیت کا راستہ بالکل رابطہ کٹ کر دیا جائے، بالکل جو ہے کاٹ دیا جائے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں کی، اور اس کے لیے ایک ان کا کارنامہ، ان کا جو ہے اپنے اعتبار سے کارنامہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت کی ساری حدیثوں کو نکال دیتے، یا جھوٹی کہہ کر، یا راوی ضعیف ہے، یا مختلف باتیں کر کے جو نکال دی۔ اس کے مقابل میں جو ہے وہ ہیرو کھڑے کیے گئے، اور پھر جو ہے حدیثیں جھوٹی بنا بنا کر کے پیش کی گئے، تکسال شام کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈھل ڈھل کر کے نکل رہی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ حدیث پیغمبر نے ایسی ٹیکنیک سے کہی تھی کہ دشمنان اہل بیت کو لگا کہ یہ حدیث تو ہمارے کسی نقصان کی نہیں۔ اب دیکھیں پیغمبر کی ٹیکنیک کیسی ہے کہ ان کو یہ لگا کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا، لیکن بعد میں ان کے گلے پڑ گئی وہ حدیث۔ جیسے جو ہے عمار کے بارے میں کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں اہل بیت کو کوئی نام ہی نہیں ہے، کہیں اہل بیت کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، اور اہل بیت سے کوئی ربط نظر نہیں آ رہا۔ اہل بیت سے جب ربط نظر نہیں ہے، دشمنوں نے کہا کہ یار اس سے تو بہتر ہے یہ حدیث چلنے دیا جائے، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ جو 100 سال تک یہ حدیث چلتی رہی اور لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی۔ باقی اہل بیت کی جو شان میں حدیثیں تھے وہ تو جو چھپا دی گئی، یا اس کو جو ہے ضعیف کر کے انکار کر دیا گیا، یا راوی جو ہے ضعیف کر کے نکال دیا گیا، لیکن یہ حدیث ایسی دشمنوں نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی نقصان ہی نہیں، عمار کی تعریف کی جا رہی، بلکہ انہوں نے سوچا کہ عمار کی تعریف کی جائے، اس کا مطلب ہے کہ علی کے مقابل میں عمار کو کھڑا کیے تو اچھی بات ہے، علی کی تو تعریف نہیں ہو رہی۔
الٹا یہ سوچا انہوں نے، لیکن یہ حدیث ان کے گلے پڑ گئی. یہ جو ہے اہل بیت کی شان میں کچھ بھی نہیں تھا. اس طرح ابو ذر غفاری کے بارے میں پیغمبر نے کہا یہ لقمان امت ہے. یہ حدیث بھی ان کے گلے پڑ گئی پھر بعد میں، کیونکہ دیکھا کہ ابو ذر کی تعریف میں باقی تو کچھ کیا ہی نہیں گیا. یا مالک ابن نویرہ کے بارے میں کہا، مالک ابن نویرہ کے بارے میں جو کہا کہ جب وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، اس وقت جب ملنے آیا تو اس وقت جو پیغمبر سے صرف ایک سوال کیا، کیا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمیں خمس و زکوٰۃ اور کس کی اطاعت کرنا یہ بتا دیجیے، اور کچھ نہیں چاہیے. اور کچھ سوال نہیں کیا مالک ابن نویرہ نے، صرف یہ بتایا کہ آپ کے بعد کون ہے یہ بتائیں. پیغمبر ان کے الٹے ہاتھ پر مولا علی، چونکہ مولا علی کا جو ستون، آپ مدینہ کی مسجد میں جائیں گے تو اس ستون کا نام ہے ستون حارس. حارس یعنی حفاظت کرنے والے، جیسے گارڈ، سیکیورٹی گارڈ. مولا علی پیغمبر کے سیکیورٹی گارڈ کا کام بھی کرتے، اس لیے اس ستون کا نام بھی ستون حارس رکھا ہوا ہے. مولا علی جو ہے وہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار رہتے تھے. حفاظت کا کام بھی مولا علی کی ڈیوٹی ہوا کرتا. چنانچہ پیغمبر نے اشارہ سے کیا کہ یہ اشارہ بھی کیا اور نام لیا، یہ علی ابن ابی طالب جو ہے میرے بعد ہے. مالک ابن نویرہ نے سنا، جانے لگے. جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو پیغمبر نے کہا اگر کسی کو قطعی طور پر جنتی کی زیارت کرنا ہے تو وہ جو جا رہے ہیں ان کی زیارت کرنا، قطعی جنتی کی زیارت کرنا ہے. تو اس وقت جو ہے مالک ابن نویرہ کی طرف اشارہ کیا، لوگ دوڑ کر جو ہے ان کے گھوڑے کے پاس پہنچ گئے. ایک مرتبہ جو ہے جب دوڑ کے پہنچے تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ بتائیے کہ آپ سے ہم یہ روک رہے ہیں، آپ کو گھوڑے پر اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اور ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیجئے. کہ بھائی میں اتنی دیر پیغمبر کے پاس بیٹھا رہا، اس وقت تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا، اب کیا ہو گیا کہ ایک دم اچانک سے بھاگ کر کے آئے اور جو ہے میرے گھوڑے کو روک دیا اور جو ہے وہ دعا کروا رہے. کہا اس وقت آپ کی شخصیت کو ہم پہچانتے نہیں تھے، ابھی جو ہے رسول اللہ نے جب آپ کے بارے میں جنتی کی بشارت دی تو پھر ہمیں آپ کی معرفت ہوئی. تو کہا کہ ارے جب رسول نے کہہ دیا کہ میں جنتی ہوں تو آپ میرے پاس دعا کروانے کے لیے، وہ رسول جو بیٹھا ہوا جو جنت کی بشارت ہے اس سے دعا کی نہیں کروا رہے، یہ اس سے دعا نہیں کروا رہا ہوں، مجھ سے دعا کروا رہے. یہ کون سی تمہاری عقل ہے؟ یعنی ہاں. تو آج بھی ایسے ہی ہے، یہ جو اصل مین بندہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے جو اس کے فرعیات کے اوپر انسان چلا جاتا ہے. تو مالک ابن نویرہ جو اتنا پابند تھا علی کا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ پیغمبر نے صرف علی کا اشارہ کیا، باقی کسی کے لیے بات نہیں کی. اسی لیے جب خلیفہ اول کے نمائندے پہنچے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے قبیلے میں، تو مالک ابن نویرہ اس قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پیغمبر نے مجھے تو جو ہے آپ کی کوئی خبر نہیں، من کنت مولا فہذا علی ولی علی مولا جو ہے وہ بھی غدیر قم میں علی کا اعلان ہوا. اور پیغمبر سے میں نے ذاتی طور پہ پوچھا کہ علی جو ہے میرے بعد ہوا کرے گا، تو اس کے بعد جو ہم آپ کو کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ممنوع ہے، اس لیے ہم تو صرف علی کو زکوٰۃ دیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پہلا شہید ہے جو ولایت پر شہید ہوا. وہیں پر جو ہے اس پر اسلامی فوج کے نام سے چڑھائی کر دی، اس کو بھی قتل کیا. اس بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے بدتمیزیاں ہوئی، اور جو ہے اس کے پورے قبیلے کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ اپنی جگہ پر صرف علی کی محبت میں شہید ہو گیا، وہ علی کے دفاع میں شہید ہو گیا. تو یہ وہ شخصیات تھی کہ جو اسی طرح جو ہے عمار یاسر
جب عمار یاسر کا مولا علی کے مقابل میں جنگ صفین میں جو پارٹی آئی ہوئی تھی حاکم شام کی، جنگ صفین میں تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عمار کی شہادت شام کی پارٹی کے ذریعے سے ہو گئی. حاکم شام کے ذریعے سے جو ہے ان کی فوج نے قتل کر دیا عمار کو. تو پوری فوج، یعنی پوری جو ہے اسلامی وہ فوج جو شام کی فوج تھی، وہ پوری کی پوری حاکم شام کے پاس آئے کہ ارے ہم تو غضب ہو گیا، رسول کی حدیث تھی اور یہ حدیث اتنی مشہور ہو چکی تھی، اتنی مشہور تھی کہ اس کا ابھی انکار ہی نہیں کیا، اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا. یہ گلی حدیث جو گلے پڑ گئی تو حاکم شام خود حیران ہو گیا کہ ساری حدیثوں کو ہم توڑ مروڑ دیا کرتے تھے، کسی راوی کو ضعیف قرار دیا، کبھی حدیث کو ضعیف قرار دیا، کبھی جو ہے کچھ جو ہے کہا کہ اس کی جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر وہ خرابی ہے. اس حدیث کو خود ہی اتنا مشہور کر چکے تھے کہ اب یہ حدیث ان کے گلے پڑ گئی. جو حدیث ان کے گلے پڑ گئی اور کہا کہ یہ حدیث تو ہم سمجھ رہے تھے ہمارے کوئی نقصان میں نہیں ہے، لیکن یہی حدیث ان کے گلے پڑ گئی کہ بھائی حاکم شام جو ہے وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا جو ہے انہوں نے کہا حدیث کو تو ابھی ٹویسٹ نہیں کیا جا سکا، حدیث کو تو توڑ مڑوڑ نہیں کیا جا سکا، حدیث کو جو ہے ضعیف نہیں قرار دیا، اس لیے کہ ہم نے خود نے اس حدیث کو اتنا مشہور کہ وہ پوری اسلامی دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئی اور اسلامی دنیا میں کوئی جو ہے ضعیف ہونے کو قبول نہیں کرے گا. حاکم شام گھبرا گیا. اس کا مطلب پوری فوج باغی ہو گئی، حاکم شام کے خلاف ہو گئی، صرف ایک حدیث کی وجہ سے جو رسول اللہ کی. پوری فوج حاکم شام کی باغی. لیکن حاکم شام بھی کوئی کچی گولیاں تھوڑی کھیلے ہوئے تھے، وہ تو بارہ دیدہ تھا اور جو ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیا کرتا تھا اور جو ہے سیاست کا ماہر تھا. اس نے جو ہے ایک مرتبہ ایسا ٹویسٹ کیا، ایسا حدیث کو موڑ دیا، کہا کہ ہاں وہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب حدیث کو تو انکار نہیں کر سکتے، حدیث کا بالکل صحیح ہے، لیکن اصل میں عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں بلکہ عمار کا قاتل علی ہے. اس لیے کہ علی اس عمار کو میدان جنگ میں لائے کیوں تھے کہ جس کی وجہ سے عمار کی شہادت ہو جائے. کیسی توجیہ کر دی اس نے. تو ایک مرتبہ مولا علی کو جب اس کا حاکم شام کا جواب پتہ چلا تو مولا علی نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت حمزہ کو جنگ احد میں لے کر آئے تو جنگ احد میں حضرت حمزہ کی قتل کا سبب خود رسول اللہ کی ذات ہو جائے گی، پس شہادت حمزہ کا الزام جو رسول اللہ پر آنا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کیسی بات کر دی. دیکھا کہ حدیث جو ہے کس طرح، یہ ساری وہ باتیں تھیں. اس طرح جو ہے حضرت ابو ذر غفاری، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت بالکل بنی اسرائیل کی امت کی طرح ہوگی، تو بنی اسرائیل میں ایک لقمان حکیم تھا، آپ کی امت کا لقمان حکیم کون ہے؟ کہا میری امت کا لقمان حکیم حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری یہ حدیث جو ہے سب کو پتہ تھی. اور سب سے سچا انسان جس پر روئے زمین پر آسمان نے سایہ کیا وہ حضرت لقمان، حضرت جو ہے ابو ذر غفاری. یہ حدیث جو ہے کہی ایک مرتبہ، یہ حدیث بھی ان کے گلے پڑ گئی. یہ تو ابو ذر کی تعریف میں، علی کی تو تعریف میں نہیں ہے، اہل بیت کی تعریف میں نہیں ہے، یہ حدیث بھی ان کے گلے پڑ گئی. تو حدیثیں جو ہے وہ ربضہ کا واقعہ ہوا اور مختلف جو ہے ابو ذر نے احتجاج کیا. وہ بات بہت زیادہ کھل کر کے آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ پھر جو ہے ابو ذر پر کیا کیا ظلم ہوئے، اور سامنے بات کھل کر کے آ گئی کہ ابو ذر جیسے سچا اور اتنا عظیم صحابی اس کے ساتھ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے تو کون کر رہا ہے، اس کی بات جو ہے سب کھل کر کے سامنے آ گئی. حتی مولانا مودودی نے یہ کہا ان کے آخری صفحات پر جا کر کے، حکومت ملوکیت والی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ آخری صفحات کے اندر خود کہتے ہیں کہ ابو ذر جو ہے جیسا سچا صحابی اور اتنا سچا صحابی ہونے کے ساتھ لقمان امت تھا، اس کے باوجود اس پر ایسے ظلم ڈھائے گئے. وہ خود بول اٹھے کہ آخری زمانے میں ایسے جو ہے ظلم ڈھائے گئے ان کے اوپر.
اب چونکہ اشاروں میں بات ہو رہی تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ کون سے جو ہے صاحب تھے کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیے. تو حضرت ابو ذر کی ایک حدیث جو ہے مجھے یاد آ گئی، بہت اچھی حدیث. ایک صاحب نے ان سے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے، ایک خط لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت فرمائیے. تو ابو ذر غفاری نے نصیحت پہ ایک جملہ کہا جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر کبھی ظلم نہیں کر. یہ حدیث ایسی تھی کہ آدمی کہے کہ بھئی سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے، کب وہ انسان اس پر ظلم کرتا ہے؟ اس پر تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری طرف سے وہ سوچنے لگے لقمان امت بھی ہے اور سب سے سچا آدمی بھی ہے، تو کوئی اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، ضرور اس کے اندر کوئی مصلحت چھپی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ تو جو کامن سینس کی بات ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر تھوڑی کوئی ظلم کرتا ہے. جو دشمن ہوتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، اپنے وہ جو ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز پر تھوڑی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن حضرت ابو ذر نے لکھا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اندر وہ حکمت چھپی ہوئی ہے، کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے. چنانچہ ان صاحب نے دوبارہ خط لکھا کہ ایک آدمی کیسے اپنے سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہا اچھا یاد رکھو کہ کیا انسان اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ اپنے نفس سے خود جو ہے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ انسان پیار میں کہتا ہے کہ وہ جو ہے مجھ سے زیادہ عزیز ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے جو بیٹی ہو یا اولاد ہو. یہ سب جھوٹ ہے، خالی ایسے جذباتی اظہار ہے. وَإِلَّا انسان سب سے زیادہ اپنے آپ ہی سے محبت کر رہا ہوتا ہے. حقیقت یہ کہ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نفس سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا. اور اپنے نفس پر ظلم کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی گناہ کرے انسان اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا. کوئی بھی گناہ کرے اپنے نفس پر ظلم کر رہا، چاہے وہ نماز روزے چھوڑ دینا ہو، چاہے کسی کا مال لوٹ لینا ہو، چاہے کسی مومن کی غیبت کرنا ہو، چاہے کسی پر تہمت لگانا ہو، چاہے مومن کا مال فراڈ کر لینا ہو، چاہے کسی کے استہزاء کرنا ہو. یہ سب کے سب جو انسان گناہ کرتا ہے یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا. اسی لیے جو گناہ سے بچ رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے عادل. تو عادل کے مقابل میں ہوتا ہے ظالم. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. عادل کے مقابل میں ظالم ہے. اس کے اندر گناہ کرنے والا جو عادل نہیں ہے گناہ کر کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، سب سے زیادہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا. چنانچہ ابو ذر نے لکھا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتے اس پر ظلم نہ کرنا، یعنی اپنے آپ پر کوئی ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا ہے. سب سے مین بات یہ تھی کہ اپنے آپ سے بچنا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ سب سے بڑی خوبی ہے انسان، اور عدالت کے معیار پر چلتے رہنا. یہ ابو ذر کی تو یہ رفضہ میں جو ہے کیسی کام آئی. اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ عدالت پروردگار کے بعد سب سے زیادہ اصول دین کے بعد جو سب سے زیادہ پروردگار عالم نے تاکید کی ہے وہ یہی ظلم ہے کہ کبھی ظلم کسی پر نہیں کرنا، چاہے چھوٹا ظلم ہو چاہے بڑا ظلم. ہم سمجھتے ظالم اس کا مطلب یزید و حامان و فرعون و شداد، یہ ہمارے ذہنوں میں آتا. نہیں، گناہ کر کر کے بھی ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے. چھوٹے بڑے یزید آپ کو اپنے گھروں میں بھی مل جائیں گے، اپنے محلات میں بھی مل جائیں گے، اپنے کمیونٹی میں بھی مل جائیں گے، اپنے دوستوں میں مل جائیں گے. یہ جو گناہ کر کر کے زندگی گزارے یہ سب چھوٹے بڑے ظالم ہیں. ہر ایک جو ہے جو گناہ کرے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، دوسرے پر بھی ظلم کر رہا ہے. اس لیے
آئیے ایک جو چھوٹے سے نظام پروردگار عالم کا سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی زمانے میں وہ تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے قبل از اس کے کہ کوہ طور پر جائیں، راستے میں ایک بڑی صاف شفاف نہر تھی اور اس کے قریب میں ایک سایہ دار درخت تھا۔ لوگ وہاں پر سرائے کی طرح اپنے آپ کو فریش کر کے اور درخت کے نیچے سایہ کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہیں پر آرام کروں گا تو لوگ بار بار یہاں سے گزرتے مجھے ڈسٹرب کریں گے اور مجھے جو ہے آرام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے وہ پہاڑی ٹیلے پر چڑھتے اور چڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہاں پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے، لیکن نیچے دیکھ بھی رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ہے۔ آنے کے بعد یہاں پر فریش ہوا، اپنے آپ کو جو ہے پانی سے تر و وضو کر کر کے جو ہے ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ 10-15 منٹ جو آرام کیا، اس کے بعد بڑی تیزی سے جانے لگا، اور کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی اس کو جلدی ہے، بڑی جلدی میں جانے لگا۔ اور جلدی میں جب گیا تو ایک مرتبہ وہ ابھی یہاں سے چلا ہی تھا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے کان میں بہت سارے بھیڑ بکریوں کی آواز آنے لگی، گویا کہ جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، اور چرواہا جو ہے دیکھا کہ بہت ساری بکریاں لے کر کے آ رہا ہے۔ جو آیا تو ایک مرتبہ آرام کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس چرواہے نے بھی سوچا کہ بھیڑ بکریوں کو گھاس چرنے کے لیے بھیج دیتے اور جو ہے اپنا تھوڑا فریش ہو کر کے ایک مرتبہ درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آرام کرنے لگے۔ وہ جو چرواہا آرام کرنے لگا تو چرواہا آرام کرتا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ جس جگہ پر وہ آرام کر رہا ہے وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اشرفیوں کی آواز بھی آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کھول کے دیکھا تو بہت ساری اشرفیاں تھی، سونے کی گولڈ کوائن۔ اب آج 1-1 کروڑ کا 1-1 لاکھ کا ایک گولڈ کوائن ملتا ہوگا، کروڑوں کی آمدنی۔ اور اس زمانے کے اندر کوئی بینک سسٹم تو تھا نہیں، ہر آدمی اپنا کل سرمایہ اپنے جیب میں لے کر کے رکھا کرتے تھے اور جیب میں لے کر کے چلا کرتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی اور انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ وہی تھیلی گر گئی جو اس کی ساری زندگی کا سرمایہ تھا، پورا جو گولڈ کوائن گر گئے۔ تو اس چرواہے نے دیکھا، ایک مرتبہ چرواہے نے جو کھول کر دیکھا اس میں جو گولڈ کوائن ہے، اس کے اندر جو سونے کے سکے سارے، اس نے جلدی سے اپنے جو ہے لباس کے اندر چھپایا اور جلدی سے جو اپنی بکریوں کو سمیٹ کر جلدی سے بھاگ گیا تاکہ جو ہے کوئی آ کر کے پکڑ نہ لے۔ ابھی یہ چلا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لکڑہارا آیا، 80 سال کا بوڑھا، بہت ہی بوڑھا، اور اس کے سر پر لکڑی کا بوجھ، اور لکڑہارا جو لکڑیاں بیچ کر کے جو ہے اپنی زندگی گزار رہا تھا وہ آیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا تر تازہ کیا، اور اس کے بعد وہ بھی آ کر کے جو ہے وہ درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ گھوڑے سوار جو گیا تھا وہ بڑی تیزی سے واپس آ رہا ہے، اور اس نے آتے ایک مرتبہ اس گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کر اس جگہ پر جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا جا کر یہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ چیز ملے کہ جو ہے اس کی چیز کھو گئی تھی، وہ تھیلی ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے واقعات اس پہاڑ کے ٹیلے پر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے اس آنے والے گھوڑے سوار نے بہت تیزی سے جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن کوئی چیز ملی نہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہی لکڑہارا جو چل رہا ہے، لکڑہارا جہاں موجود ہے اسی نے اٹھا لیا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی آیا ہی نہیں۔ میں تو ابھی گیا ہوں اور ابھی آیا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا کہ درمیان میں وہ جو چرواہا تھا وہ آ کر کے چلا گیا ہے، یہ تو لکڑے آ کے سمجھا۔ اس نے ڈھونڈنے کے بعد وہ چیز جو نہیں ملی، اس کی تھیلی نہیں ملی، تو ایک مرتبہ لکڑہارے کی گردن پکڑ لی، کہا تم نے ہی اٹھایا ہے، اور اٹھا کر کے ایک مرتبہ اس کی گردن جو ہے اس کو پکڑ کر کہا تمہیں جو ہے دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ نہیں تم نے لیا، تمہارے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد جو ہے تمہارے علاوہ کون لے سکتا ہے؟ چنانچہ جو تم نے کہاں چھپایا، کیا کر دیا، دو۔ اور بہت نظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر سے آرام سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو، جیسے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دے تو کیسی آواز ہوتی، کیسی جو ہے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ہے آپس میں نزاع ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس گھوڑے سوار نے اتنا غصے میں آ کے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ تلوار چلائی اور لکڑہارے کی گردن کٹ کے گر گئی۔
وہی مر گیا بیچارہ، بوڑھا آدمی تھا، مر گیا وہاں پر۔ پروردگار عالم کی آواز ہے، اے موسیٰ دیکھا ہمارا انصاف عدل کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کون سا عدل ہو گیا، بیچارہ بوڑھا جس نے جو سامان لیا ہی نہیں تھا اس کے باوجود اس کی جو ہے گردن کاٹ دی، کہتے یہ کون سا انصاف ہو، اور جس کا مال تھا اس نے مال کو بھی حاصل نہیں کیا، وہ چرواہا جو پیسے لے کر چلا گیا اور اس کا جو ہے حق نہیں بنتا تھا اس کے باوجود پیسے لے کر کے چلا گیا، تو یہ کون سا انصاف و عدل کی بات ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے تیری عدل کا نظام ہے۔ کہا تیرا نظام ایسے ہی ہو۔ چنانچہ پروردگار عالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حکمت و فلسفہ پوچھا۔ یہ جو ہے اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوفہ کا جو محل تھا، اس محل میں جب ابن زیاد کے سامنے مولا حسین کا سر آیا تھا، مولا حسین کا سر آیا، ایک ظالم کے سامنے مظلوم کا سر آیا۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو مظلوم کو حق ہوا کرتا کہ ظالم سے بدلہ لے، یا اس کے وارث جو ہے بدلہ لیا کرتے۔ چنانچہ ابن زیاد کے سامنے جب یہ سر آیا مولا حسین کا، اور کچھ دنوں میں مختار نے قیام کیا، اور مختار نے قیام کر کے ابن زیاد کو وہ جنگ وردا میں اس کو شکست دی، اور شکست کے نتیجے میں ابن زیاد کو پہچانا صرف اس لیے کہ ابن زیاد کی ران پر مولا حسین کے سر کے خون کا ایک قطرہ گر گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پورا اس کی ران سڑ گئی اور اس سے بدبو آیا کرتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو لگایا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے بدبو آیا کرتی تھی۔ اس سے پہچانا گیا کہ ابن زیاد بھی جو ہے اس جنگ میں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر کے مختار کے سامنے ابراہیم ابن مالک اشتر نے پیش کی، اور جو ہے پیش کیا اسی جگہ پر جس محل کے اندر ابن زیاد کے سامنے مولا حسین کا سر آیا۔ نظام دیکھیں کہ ایک دفعہ مظلوم کا سر آیا تو ایک دفعہ ظالم کا سر آیا۔ ظالم ایسی دنیا میں بچ کے نہیں چلا جاتا، دنیا ہی میں اس کو سزا مل جایا کرتی ہے۔ اب جو ہے ایک مرتبہ ابن زیاد کا سر آیا، مختار نے اپنے سامنے ابن زیاد کے سر کو رکھا، اور کچھ عرصے کے بعد مختار کا سر موصب ابن زبیر کے سامنے آیا، زبیر کے بیٹے کے سامنے آیا، موصب ابن زبیر۔ یہ جو ہے جب موصب ابن زبیر کے سامنے آیا تو اس کے بعد موصب ابن زبیر پھر ظالم تھا، جس ظالم نے مختار پر ظلم کر کے اس کو شہید کیا۔ اس کے بعد موصب ابن زبیر اس کا سر جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے سامنے آیا، جو مروان، اس وقت مروان کی حکومت تھی، اور اس مروان کی حکومت کے زمانے میں جو ہے آئے۔ تو اب جو ہے ایک مرتبہ جب موصب کا سر آیا، موصب ابن زبیر کا، مصعب ابن زبیر کا جو سر آیا، تو ایک مرتبہ کوئی دربار میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے ایک مرتبہ ہنس کر اس کے اوپر چہرے پر مسکراہٹ آئی، تو حجاج نے پوچھا کہ تم آخر مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ سارے دربار کے منظر دیکھ چکا ہوں کہ جب جو ہے مولا حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں، پھر اسی ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے ہے، ابن زیاد کے مختار کا سر جو ہے وہ موصب کے سامنے ہے، مصعب ابن زبیر کا سر جو ہے پھر وہ آپ کے سامنے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا سر کس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ ڈر گیا بیچارہ، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جو کچھ سنتا ہی نہیں تھا وہ بھی ڈر گیا، کہ میرا بھی اب سر آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پورے محل کو توڑ دو، سب پورے محل کو توڑوا دیا کہیں میرا سر نہ آ جائے، اتنا وہ ڈر گیا بیچارہ تو بہت ظالم آدمی تھا۔ تو
ظالم اس دنیا میں کتنا بھی ظلم کرے بچ کے نہیں جا سکتا ہے، موت کا شکاری ضرور ہونا ہے اس کو، موت اس کو ضرور آ کر کے رہے گی، اور بڑی شدید قسم کی موت آئے گی۔ دنیا میں عذاب ہے، پھر آخرت کو تو اللہ جانتا ہے کہ اس پر کیا عذاب۔ ظالم جو ہے بچ کے نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ جب مختار کو مصعب ابن زبیر نے شہید کیا، اس وقت اس کے لاشے کے سامنے سے، لاشے کا جب لاشا پڑا تھا تو اس وقت جو ہے ان کی بیویوں کو گزارا گیا، دونوں بیویوں کو گزارا گیا، ان کی ماں کو گزارا گیا، مختار کی ماں کو لاشے پر سے۔ عزیزو، بیویوں کو اس زمانے بیویاں سہاگ بہت اہم چیز ہوا کرتی تھی، اور جو ہے ماں کے سامنے سے جو ہے اپنے بچے کی لاش پر سے ماں کو گزارا گیا، تو آپ سوچیں کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اس وقت بیوی سے کہا گیا، مصعب ابن عمیر کیوں ہے اس کے مصعب ابن زبیر نے ایک مرتبہ جب ایک بیوی سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہو، کہا میرے شوہر جو ہے مجاہد اعظم تھا، جب قتل کر دیا اس کے بعد پوچھا کہ اب کیا، کہا کہ وہ بہت مومن آدمی تھا، بالکل صحیح آدمی تھا، اس نے صحیح طریقے سے جہاد کیا، اس نے جہاد میں شہادت حاصل کی، اس میں کون سی بڑی۔ تو کہا تمہیں بھی قتل کر دے، کہا مجھے قتل ہو جانا منظور ہے لیکن میں حق بات سے جو ہے منحرف نہیں ہوں گی۔ وہ مختار کی بیوی، ایک بیوی نے جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے قبول نہیں کیا ہے، اس نے جو ہے جہاد کے مقصد کو مختار کو پورا کیا ہے، لیکن جب ماں کو گزارا گیا تو ماں نے ایک بہت عجیب جملہ کہا بیٹا میں نے بچپن سے تجھے دودھ پلا پلا کر کے اتنا بڑا کیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ تم راہ خدا میں شہادت حاصل کرو اور عظیم مقصد کربلا کو جو ہے پورا کر سکو۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اس نے جو ہے کربلا کے ظالموں سے بدلہ لیا۔ ہاں عزیزو، جب ماں کو گزارا گیا تو ماں کے دل سے پوچھے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی، لیکن پھر بھی اس نے خدا کا شکر کیا کہ میرے بیٹے نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا، دشمنان اہل بیت سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور میں شکر کرتی ہوں کہ میرے بچے نے اس طریقے سے کام انجام دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو خوش کر دیا۔ ہاں عزیزو، یہاں پر تو صرف مختار کا لاشا پڑا تھا، ماں کو گزارا گیا، بیویوں کو گزارا گیا، عورتوں کو گزارا گیا۔ کربلا میں آئے جب مولا حسین کے لاشے سے بیویوں کو گزارا گیا تو ایک مرتبہ آتی ہے رباب حسین کے گرد، اور آنے کے بعد مولا حسین کے لاشے کا طواف کرتی اور کہتی ہے میرے والی، اے میرے وارث، میں نے آپ کو جلتی دھوپ کے نیچے دیکھا ہے، سورج میں تپتے ہوئے دیکھا ہے، رباب آپ سے وعدہ کرتی کہ کبھی سائے میں جا کر نہ بیٹھے۔ رباب نے مولا حسین سے کربلا میں وعدہ کیا اور مدینہ آ گئی۔ مدینہ میں ساری زندگی صحنِ خانہ میں بیٹھے بیٹھے گزار دی، کبھی کمرے میں نہ گئی، کبھی سائے میں نہ گئی، ہاں ہمیشہ دھوپ کھاتے کھاتے زندگی گزار دی، یہاں تک کہ مدینہ میں بڑی تیز بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہوئی کہ جس کے نتیجے میں زینب نے کہا رباب آج تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، کمرے میں تشریف لے آئیے۔ رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بنت فاطمہ آج کون سی خاص بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز پانی کے بارش کے قطرے گر رہے ہیں؟ کہا یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میں نے کربلا میں اپنے والی و وارث کو تیروں کی بارش میں دیکھا ہے، تیروں کی بارش میں۔ آئے رباب کیسے کمرے میں آ جائے؟ زینب مولا سید سجاد کے پاس پہنچے، کہا بیٹا سید سجاد رباب میری بات نہیں سن رہی ہے، تم امام وقت ہو جا کر کے سمجھاؤ۔ چنانچہ مولا سید سجاد پہنچے، ایک مرتبہ کا مادر گرامی کمرے میں تشریف لے آئی ہے۔ رباب نے سر اٹھایا، کہا بیٹا
سید سجاد بتاؤ تو صحیح، یہاں پر اس وقت بیٹے کے عنوان سے مشورہ دے رہے ہو یا امام وقت کے عنوان سے حکم کر رہے ہو؟ ہائے مولا سید سجاد اپنی مادر گرامی سے کیسے کہے کہ امام وقت کے عنوان سے حکم دے رہا ہوں؟ مولا سید سجاد نے کہا مادر گرامی اس وقت امام وقت کے عنوان سے حکم کر رہا ہوں کہ کمرے میں تشریف لے جائیے۔ رباب نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگارا کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سائے میں جا کر نہ بیٹھوں گی، اور دوسرا امام مدینہ میں حکم کر رہا ہے کہ کمرے میں چلی جاؤ، پروردگارا رباب کی لاج رکھ لینا۔ یہ کہہ کر کہا بیٹا سید سجاد تم نے حکم کیا ہے تو چلو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے رباب کا ہاتھ تھاما، 2 قدم چلے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جھکے، زینب کی آواز آئی بیٹا سید سجاد کیا رباب کو کمرے میں لے کر کے نہ آؤ گے؟ آواز آئی پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے میری مادر گرامی، ایثار و تقوی کا مجسمہ بابا کے پاس پہنچ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہٰ اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔